اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ فرائض و واجبات کے تعلق سے فرائض و واجبات کے متعلق کل گفتگو ہوئی تھی، پھر فرائض و واجبات ہی پر گفتگو ہو اور تفصیلاً گفتگو اس میں کچھ سوال و جواب بھی ہو۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ تکبیر تحریمہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ نماز کی جو 6 شرطیں ہیں، ان 6 شرطوں میں سے ایک شرط تکبیر تحریمہ ہے، لیکن بعض کتابوں میں جیسے کہ بہار شریعت میں خود اس تکبیر تحریمہ کو فرض میں شمار کیا ہے، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں شرط ہے، لیکن نماز کے افعال سے اتصال ہونے کی وجہ، ملے ہوئے ہونے کی وجہ اس تکبیر تحریمہ کو فرض میں شمار کیا ہے، پر اصل میں ہے تکبیر تحریمہ شرط ہے۔ کریں کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، تو فرائض جتنے ہیں 5 وقتہ اس میں قیام فرض ہے، وطر کی نماز اس میں قیام فرض ہے، عید بقرعید کی نماز اس میں قیام یعنی کھڑا ہو کر کے پڑھنا فرض ہے۔ ایسے ہی فجر کی سنت وہ تو ہے وہ سنت، لیکن سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید آئی ہے فجر کی سنت کی، اس لیے فجر کی سنت میں بھی قیام فرض ہے۔ بغیر عذر شرعی کے، عذر صحیح کے، اگر ان نمازوں میں کوئی قیام نہیں کیا تو فرض چھوٹ جانے کی وجہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے امام کو رکوع میں پایا۔ اب یہاں سے مسئلہ کہ جب تکبیر تحریمہ پڑھیں گے نا، تو تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی اگر اللہ اکبر پڑھے وہ بھی غلط ہے۔ اللہ اکبر یعنی جو الف اصل میں جو حمزہ ہے اس پر بجائے زبر کے کوئی اگر مد پڑھے اور کھینچ کر کے پڑھے اللہ اکبر، تو یہ بھی غلط ہے۔ کوئی اگر پڑھے اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ شرط ہے، اور اللہ اکبر یہ لفظ ادا کرنا واجب ہے۔ یہ لفظ ادا کرنا واجب ہے۔ وہ تینوں جو درست نہیں ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی پھر میں دہرا دوں، اللہ اکبر یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہوا کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ معاذ اللہ، یہ شک ہے نا جی۔ اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آئیے کہ آپ مسجد تشریف لائے، آپ جماعت کھڑی ہے، شروع ہے، وضو بنایا آپ نے یا سنت آپ پڑھ رہے تھے، آپ کا سنت تمام ہوا جب تک امام رکوع میں تشریف لے گئے۔ جی جب آپ جماعت میں شامل ہوں گے تو تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر پڑھنا ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ پڑھتے ہوئے رکوع میں اگر چلے گئے تو فرض چھوٹ گیا، چونکہ
فرض نماز میں قیام فرض ہے تو تکبیر تحریمہ سے قیام شروع ہوتا ہے پہلی رکعت میں، تکبیر تحریمہ سے قیام شروع ہوا کرتا ہے۔ جب تکبیر تحریمہ پڑھیں گے تو کھڑا ہو کر کے تکبیر تحریمہ پڑھیں گے، ہے نا، تب رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع کے لیے جو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اگر اللہ اکبر پڑھنے کا وقت نہیں ملا، نہیں پڑھ پائے اگر، تو نقصان نہیں ہے، کیونکہ رکوع کی جو تکبیر ہے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جانا، یہ سنت ہے، یہ ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھنے پر نقصان نہیں ہے۔ لیکن وہاں چونکہ قیام فرض ہے، اس لیے کوئی اللہ اکبر پڑھتے ہوئے دھڑ سے سوچا کہ ہم امام صاحب کو رکوع میں پالیں گے، اور حالت قیام میں اگر اللہ اکبر نہیں پڑھا تو گویا فرض اس کا چھوٹ گیا، اور جب فرض چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے؟ یہ بہت باریک مسئلہ ہے، ضرورت ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کیا بتایا کہ امام رکوع میں آپ یا تو وضو بنا کر کے آئے ہیں، یا سنت آپ نے تمام کیا ہے اور رکوع میں شامل ہونا ہے، رکعت پانا ہے نا، تو رکعت پانے کے لیے کیا کیے؟ دوڑے ہوئے تیزی کے ساتھ آپ آئے۔ اس حالت میں بھی پہلے کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر پڑھنا ہے، ٹھیک، وقت ملے اگر تو دوبارہ اللہ اکبر پڑھیں گے، نہیں تو جھٹ سے پہلے رکوع میں جائیں گے۔ جی، نیت تو دل کا ارادہ، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، وہاں سے تو چلے ہی ہوئے۔ اگر ہاتھ، یہ بھی مسئلہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پوچھنا ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہوگا یا نہیں اٹھانا ہوگا، کہ ادھرے سے مطلب تیار ہو کر کے آئے۔ جی، تو تکبیر تحریمہ شرط ہے، لفظ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اٹھا کر اللہ اکبر پڑھنا یہ سنت ہے نا۔ اگر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملے تو وہ بھی چھوڑ دیجئے، بس خالی کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر پڑھیے، اور اگر وقت ملے تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکوع میں جائیے، اور وقت نہ ملے تو ایسے ہی جھٹ سے جا کر پہلے رکوع میں امام کو پائیے، چونکہ رکوع میں اگر امام کو پا گئے آپ تو آپ کو رکعت مل گئی۔ اور یہاں تک دین میں چھوٹ ہے الحمدللہ کہ اگر رکوع میں امام کو اگر پا گئے تو تکبیر تحریمہ کی جو فضیلت ہے، تکبیر تحریمہ جو تکبیر پڑھتے ہیں نا شروع میں، جہاں سے نماز شروع ہوا کرتی ہے نا، مکبر جو تکبیر پڑھتے ہیں، اس کی ایک مستقل فضیلت ہے الحمدللہ۔ اگر امام کو آپ رکوع میں پا گئے اگر، پھر تو تکبیر کی فضیلت کے بھی آپ حقدار ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ جی، آگے بڑھیں۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا، نماز نہ ہوئی۔ پھر پڑھوں میں، مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا، نماز نہ ہوئی۔ چونکہ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر عمل کو امام کے بعد کرے، امام کے بعد کرے۔ اس لیے جب امام اللہ اکبر پڑھیں نا تو ساتھ ہی ساتھ مت شروع کیجئے، چونکہ طریقہ ہے امام جب اللہ اکبر پڑھے گا تو مجمع کا لحاظ کرتے ہوئے امام تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھے گا، اللہ اکبر۔ جی، مقتدی تو اتنا کھینچیں گے نہیں، تو اگر ساتھ ہی ساتھ شروع کیجئے گا تو پہلے تو ختم کرنا ہوگا، ہاں گئی نماز نا۔ لیکن ہاتھ باندھ کر کے کتنی ڈائری فل کر دیا ہم نے تو کاپیاں بھر دیے ہے نماز پڑھے ہیں تو، ہاں۔ اور جب بیٹا بیٹی کی شادی ہوگی تو نہیں بھائی، باپ رے باپ، سمدھی بہت نماز کا پابند ہے نا، بولا بھائی سمدھی نماز کا پابند ہے، لڑکا بھی نماز کا پابند ہے۔ اور حال یہ ہے میرے بھائی، اس لیے دین جاننا ضروری نا۔ سمجھ میں آیا کہ امام جب شروع کریں تو امام کے شروع کرنے کے بعد شروع کیجئے، امام ختم کریں، کوشش کیجئے امام کے ختم کرنے کے بعد ہم، یعنی شروع بھی بعد میں کریں اور ختم بھی بعد میں ہو، تو اقتداء ہے، تو متابعت ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟
بہرہ کے لیے اشارہ کافی ہے. بہرہ کو بھی یہ خیال کرنا ہے کہ اور لوگ باندھ لیے، اگر نیت باندھ لیے ہیں تو اور لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے اسی کو باندھا ہے. اس میں سب تو بہرے نہیں ہوں گے نا، ہے نا، ایک یا دو بہرے ہوں گے، باقی لوگ تو سننے والے ہوں گے. تو سننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ امام کے شروع کرنے کے بعد شروع کریں، امام کے ختم کرنے کے بعد ختم کریں. اور جو بہرے ہیں اللہ رحم فرمائے تو وہ کیا کریں گے، اوروں کو دیکھ کر کے کہ بھئی اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہم بھی ہاتھ باندھ لیے تو ہم بھی ہاتھ باندھ لیں گے. چلیے، امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا، مگر اس تکبیر سے تکبیر رکوع کی نیت کی، نماز شروع ہو گئی اور یہ نیت لغو ہے. امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا، یعنی اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا اور امام کو رکوع میں پایا، پر رکوع میں امام کو پانے والے نے اس اللہ اکبر کی نیت کی تھی رکوع کی تکبیر کی، یہ رکوع کی تکبیر ہے. اب اس کی نیت کا یہاں اعتبار نہیں ہے، بلکہ شروع جو کیا ہے الحمدللہ قیام کی حالت میں اللہ اکبر پڑھا ہے تو نماز اس کی شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. یہاں ایک رحم و کرم کا ایک جذبہ ہے، یہاں چھوٹ ہے دین میں. امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، اگر اقتدا کی نیت ہے نماز میں نہ آیا، امام سے پہلے ہی. ابھی امام صاحب تیاری کر رہے ہیں، جھٹ سے ادھر کام تیار ہے نا، ایسا ہوتا ہے. کئی لوگ تو پہلے تھے، اب جو ہیں کیا ہے کہ امام صاحب تھوڑا سا میں بتایا نا کہ امام کو تھوڑا تکبیر جو ہے کھینچ کے پڑھنا پڑتا ہے، تاکہ مقتدی کو چونکہ کھینچ کے نیچے لانا ہے نا. تو بہت کوئی کیا ہے کہ امام صاحب ابھی سجدے میں نہیں گئے جب تک پہلے ہی جو ہے سجدے میں جا چکے ہیں. وہ یہ اقتدا کے خلاف ہے، یاد رکھیے گا. ہر عمل کو امام کے بعد کیجیے، پہلے شروع کیجیے گا، پہلے کر لیجیے گا تو نقصان ہے، اگر بعد میں کیجیے گا تو کوئی نقصان تو نہیں ہے، نہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو کیوں نہ ہم اس پہلو کا اختیار کریں کہ بعد میں کریں. جی، امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں کہ کب کہی، تو اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی نہ ہوئی، اگر غالب گمان ہے کہ نہیں لگتا ہے کہ ہم پہلے ہی تکبیر کہہ چکے ہیں، یار تکبیر تحریمہ جو ہے نا پہلے ہی کہہ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نماز میں ابھی وہ شامل نہیں ہوا ہے، وہ شامل نہیں ہوا. ہمیشہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. یہ مسئلہ جو پوچھا تھی، جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، اللہ اکبر ادا نہ کر پاتا ہو کسی عرض عارض کی بنیاد پر، مان لیجئے زبان میں اگر زخم نکل آئے، زبان حرکت کرنے کے قابل نہ ہو، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم زبان کو حرکت دیں، لیکن نماز تو اس حالت میں بھی فرض ہے نا، پڑھنا ہوگا نا. تو جب زبان کو ہم حرکت نہیں دے سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے چھوٹ ہوگا نا، دین میں تو چھوٹ ہے، تو شریعت میں رخصت ہے. تو کیا ہے کہ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلاً گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے، دل میں ارادہ کافی ہے. دین میں سہولتیں ہیں. اب زبان نہیں پلٹتی ہے یا زبان میں زخم نکل آیا ہے، اگر شریعت یہ کہے کہ نہیں تم کو اللہ اکبر پڑھنا ہی پڑے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا. اور دین میں ظلم نہیں ہے، دین میں آسانیاں ہیں، دین میں سہولتیں ہیں. اس لیے ایسی حالت میں دل کا ارادہ کافی ہے الحمدللہ. اب آئیے قیام فرض ہے اور پہلا فرض ہے. نماز میں جو 6 فرائض ہیں، پہلا فرض کیا ہے؟ دوسرا قرات، قیام، حالت قیام ہی میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو دوسرا فرض ہوا قرات یعنی قرآن پڑھنا. تیسرا فرض رکوع کرنا. چوتھا فرض سجدہ. پانچواں قعدہ اخیرہ، قعدہ اخیرہ. چھٹا فرض خروج بے سنعہ، خروج بے،
یہ 6 فرائض ہیں۔ تو پہلا فرض قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، گھٹنوں تک نہ پہنچے، اتنا کھڑا ہونا ہے، گھٹنوں تک نہ پہنچے ہاتھ۔ اگر گھٹنوں تک پہنچ گیا ہاتھ اس کا مطلب قیام نہیں، وہ رکوع کی حد شروع ہو گئی وہاں سے، ٹھیک۔ اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، پورا قیام یہ ہے سیدھا کھڑا ہو۔ کوئی پریشانی ہے، مان لیجئے کسی کا کوئی عرض عارض کی بنیاد پر کوئی جھک جاتا ہے نا، تو جو جھک گیا اگر اس کے لیے حکم ہو کہ سیدھا کھڑا ہونا پڑے گا تو یہ ظلم ہوگا نا۔ جس کو اللہ نے سیدھا کھڑا ہونے کی طاقت عطا فرمائی ہے اور صحت و عافیت ایسی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ خوب ایک دم تگڑا انداز میں کھڑا ہو جائے، قیام ایک دم سیدھا ہونا چاہیے۔ چلیے آگے، قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرت ہے، یعنی بقدر قرت فرض قیام فرض، اور بقدر واجب واجب، اور بقدر سنت سنت، یعنی کہ کتنی دیر تک قیام فرض ہے۔ تو جتنی دیر تک قرآن مقدس کی تلاوت فرض ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کتنی فرض ہے؟ کل بتایا تھا 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیت کے برابر ہو، اتنی دیر تک قیام فرض ہے۔ اس کے بعد جتنا پڑھیں گے قرآن پاک کی جتنی آیتیں پڑھیں گے، جتنے الفاظ پڑھیں گے، الحمدللہ ثواب بڑھتا جائے گا، تو وہ قیام فرض نہیں ہے۔ جی، یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ قیام فرض جو بتایا گیا قرت والا ہے نا، پہلی رکعت کے علاوہ، پہلی رکعت کا قیام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے، تکبیر تحریمہ سے۔ اور دوسری تیسری چوتھی رکعت کے لیے کہاں سے قیام فرض ہوگا؟ قرت سے، قرت سے یہ فرض ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آگے، قیام و قرت کا واجب اور سنت ہونا بئی معنی ہے کہ اس کے ترک پر ترک واجب اور سنت کا اس کے ترک پر واجب و سنت کا حکم دیا جائے گا، ورنہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ قرات کی سب فرض ہی ہے، فرض کا ثواب ملے گا، ہے نا۔ باقی جتنا چونکہ وہ فرض کے تابع ہے اس لیے فرض ہے، فرض کا ثواب ملے گا۔ فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ قیام کن کن نمازوں میں فرض ہے؟ 5 فرض ہیں، وتر واجب ہے، عید بقرعید اور فجر کی سنت۔ بتایا نہیں کہ فجر کی سنت اگرچہ سنت ہے لیکن سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید فجر کی سنت کی آئی ہے نا۔ اس لیے ہے نا کہ اگر دوسری نماز شروع ہو گئی ہو، نماز فرض شروع ہونے والی ہو اور سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اگر پورا سنت نہیں پڑھ پائیں گے جب تک جماعت شروع ہو جائے گی، تو وہاں کے لیے کیا ہے بہتر کہ ہم بیٹھ جائیں گے، تسبیح قرآن کی تلاوت جو بھی ہے وہ پڑھیں گے اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن فجر کی سنت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جماعت شروع بھی ہو گئی ہے نا، اور یقین ہے کہ ہم سنت پڑھ کر امام کو قادہ میں پالیں گے، تب بھی حکم ہے کہ پہلے سنت پڑھو، رکعتیں جانے دو۔ اتنی تاکید ہے فجر کی سنت کی، اس لیے یاد رکھیں گے کہ 5 وقتہ فرائض میں قیام فرض ہے، وتر میں قیام فرض ہے، عید بقرعید میں قیام فرض ہے، اور فجر کی سنت کے لیے قیام فرض ہے۔ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوں گی۔ کہنے کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر کھڑا ہونا ہے۔ ہاں، آرام کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ کبھی داہنا پاؤں میں زیادہ زور دے، کبھی بایاں میں دے، کسی کے ساتھ پریشانی بھی ہوتی ہے، آرام کے لیے مزید درد سے بچنے کے لیے کبھی داہنا کبھی بایاں، تو یہ مکمل چھوٹ ہے یہ۔ اور کبھی لمبا قیام ہوا کرتا ہے، جیسے تراویح کی نماز میں تھوڑا قیام لمبا ہوا کرتا ہے نا، تو وہاں
دائیں بائیں کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کا تعلق زمین سے مصلی سے ہونا چاہیے۔ ایک نہیں کہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہے ایک زمین سے بالکل الگ ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں ہے۔ مان لیجئے ایک پاؤں زمین پر رکھ نہیں پا رہے ہیں، زخم ہے یا درد کی وجہ سے، تو عذر ہے۔ عذر شرعی میں تو چھوٹ ہے، دین میں شریعت میں چھوٹ اور بہت زیادہ چھوٹ ہے الحمدللہ۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، قیام کر سکتا ہے یعنی کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے پر کوئی پریشانی ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، ایسی جگہ زخم ہے کہ سجدہ کریں گے تو خون بہنے لگے گا، پیپ بہنے لگے گا، ایسی جگہ درد ہے کہ سجدہ کریں گے تو ناقابل برداشت، بہت زیادہ درد بڑھ جائے گا اور نماز سے توجہ ہٹ جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے وہ سنیے کہ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو ایک صورت کیا ہے کہ بیٹھ کر کے پڑھے نماز اور اشارہ، ٹھیک ہے، یعنی قیام جتنا قیام کر سکتا ہے وہ قیام تو فرض ہے ہی، ٹھیک ہے، باقی عمل کے لیے جیسے سجدہ نہیں کر سکتا ہے وہ، تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ چھوٹ ہے کہ قیام کو جیسے قرآن کی تلاوت ہو گئی کھڑے ہو کر کے، ہے نا، اب وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو رکوع تو کر سکتا، اگر رکوع کر سکتا ہے تو رکوع کرے گا، پھر رکوع کرنے کے بعد بیٹھ جائے گا، یا پھر نہیں کرے گا تو کیا ہے بیٹھ ہی کر کے رکوع کرے گا، وہ اشارے سے رکوع کے لیے تھوڑا سا کم، سجدہ کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے، قطرہ کھڑا ہو کر اگر پڑھے گا تو پیشاب کا قطرہ بار بار ٹپکے گا، ایک عذر ہے یہ، اس کے لیے چھوٹ کیا ہے وہ سنیے۔ یا زخم بہتا ہے کہ ایسی جگہ زخم ہے کہ کھڑا ہونے کی صورت میں زخم سے پیپ بہے گا، خون بہے گا، ہے نا، یا درد جو ہے برداشت سے فاضل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا چھوٹ دین نے ہمیں دیا ہے وہ سماعت فرمائیں کہ جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے اور بیٹھنے سے نہیں تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، کہ بیٹھنے سے قطرہ بھی نہیں آتا ہے، زخم بھی پھٹتا نہیں، خون نہیں نکلتا اور پیپ نہیں بہے گا، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اشارے سے پڑھیں۔ اگر اور طور پر اس کو روک نہ کر سکے، یعنی اگر کوئی روکنے کا کوئی راستہ اگر ہے، مان لیجئے ایسا زخم ہے کہ اس کو ہم وہ ٹیپ وغیرہ جو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بینڈیج، اس کو لگا کر اگر ہم پیپ اور خون کو روک سکتے ہیں اگر، ہے نا، تو نماز پڑھنے کے لیے وہ کرنے کی، یعنی ہر وہ ممکن کوشش جس سے ہم ان چیزوں سے بچ سکیں ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے۔ اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا۔ کہنے کہ ایک آدمی ہے کہ چل کے اگر آئے گا نا تو قیام کی طاقت ختم ہو جائے گی، یعنی تھک جائے گا، وہ ہمت ہار جائے گا، حوصلہ پست ہو جائے گا، پھر وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نہیں چل کے آئے گا، گھر میں رہے گا اگر، تو وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ جماعت چھوڑ دے، گھر میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے۔ قیام کی کتنی فضیلت ہے، قیام کی کتنی فضیلت۔ ہاں اگر گھر میں کوئی اس لائق ہے یا خود منصب امامت کے لائق ہے تو گھر والوں کو مقتدی بنا لیں اور خود امامت کر جماعت سے نماز پڑھیں، اور اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو تنہا پڑھیں، پر پڑھیں۔ جی قیام کی بڑی فضیلت ہے بھئی، یعنی کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں ہے، کھڑے ہونے سے نہیں تو تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے، امام صاحب تکلیف ہو جاتی ہے، نہیں، اگر آپ تکلیف برداشت کر کے قیام کر سکتے ہیں تو شریعت میں وہ عذر نہیں ہے۔ اگر تکلیف اتنی ہو کہ برداشت فاضل ہو، توجہ نماز سے مکمل ہٹ جائے گا،
یا پھر آہ اوہ نکلنے لگے گا تو ایسی حالت میں چھوٹ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، ہے نا، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی سطر کھل جاتا ہے نا، کپڑا اتنا کم ہے، اتنا چھوٹا کپڑا ہے کہ اگر کھڑا ہوں گے اگر، ہے نا، تو سطر کھل جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اب تو یہ معاملہ بہت کم ہے، اب تو بھائی کپڑوں پہ کپڑے ہمارے پاس ہیں میرے بھائی، ہمارے پاس کپڑوں پہ کپڑے ہیں، اتنے کپڑے ہیں کہ اگر ہر دن الگ الگ کپڑا پہنا جائے تو 8-10 دن تو کم سے کم پہن ہی لے گا آدمی، ہم لوگ جیسا کم سے کم 10 دن تو کھینچ ہی دیں گے ہم۔ اور جو بڑے لوگ ہیں پیسے والے تو ان لوگوں کی بات کچھ اور ہے، وہ تو مہینہ دن بھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے جوڑے میرے پاس کپڑے ہیں بھائی، ہے نا، تو اب یہ عذریں، لیکن کبھی ایسا اگر ہو جائے، ممکن ہے ہو سکتا ہے، تو الحمدللہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے کہ نہیں چھوٹا کپڑا ہے، نہیں، دین نے چھوٹ دیا ہے کہ کپڑا چھوٹا ہے، سطر اگر کھل جا رہا ہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں اگر سطر ڈھک جا رہا ہے تو قیام چھوڑ دو، بیٹھ کر پڑھو، پر نماز پڑھو۔ اگر عصا، لاٹھی یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، فرض ہے کہ ٹیک لگا کر کے بھی پڑھ سکتا ہے نا، تو مسائل جاننا چاہیے اور عمل کی کوشش کرنا چاہیے۔ دین کا جو بھی حکم ہے ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے ہے، ہم اور آپ اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ دین کا عمل، دین کا حکم اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور جو خدا قدوس اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو وہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ ہم بندوں کے لیے کرم ہی کرم ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ کریں کہ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے، اللہ اکبر۔ اگر صرف تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے تو یہ دین کا حکم ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر کے پڑھیں، اس کے بعد بیٹھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب ہم کو بیٹھ کے پڑھنا ہی ہے نا تو شروع ہی کر دیا بیٹھ کر کے، نماز نہیں ہوگی۔ جتنے لوگ چیئر پہ نماز پڑھتے ہیں سبوں کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں ان میں سے اکثر کو دیکھتا ہوں کہ بازار خوب بڑھیا سے کرتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے بھائی، تکلیف ہے۔ ان میں سے جتنے بھی چیئر پہ پڑھنے والے ہیں کوئی گھسیٹ کے نہیں آ رہا ہے مسجد، سب کوئی ہاتھ پاؤں ہلا کر کے آتا ہے، اور سائیڈ میں کمزور اگر مل جائے تو کہیں نہیں چلا دے، اگر تو کم سے کم 7 گز تو دور گرے گا جا کر کے، لیکن مسجد میں آنے کے بعد پھٹ سے چیئر لیں گے، بیٹھ کر کے شروع کر دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیے، اگر شرعی عذر ہے تو بالکل بیٹھ کر کے پڑھیے۔ اتنا بھی قیام کی طاقت اگر ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو پہلے تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر پڑھیے تب بیٹھیے، اور اگر تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر کے لیے قیام میں قرت میں اگر قیام کر سکتے ہیں، ہے نا، تو جتنی دیر تک آپ قیام کر سکتے ہیں اتنی دیر تک قیام کیجئے۔ چیئر تو ہے آپ کے لیے، آپ نے تو چیئر آپ نے رکھا ہے اپنے لیے، جہاں دیکھیے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے پھر بیٹھ جائیے۔ پھر حکم ہے کہ پھر تھوڑی سی تر و تازگی ہوئی، طاقت ملی، اسی رکعت میں ہو یا دوسری رکعت میں، ہے نا، پھر ہمت ہے کہ نہیں تھوڑی دیر میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو پھر حکم ہے کہ پھر کھڑے ہو جائیں۔ جتنی دیر تک کھڑے رہ کر قرآن کی تلاوت کر پائیں گے، یا پھر اگر جماعت میں شامل ہیں، ہے نا، تو جتنی دیر تک قیام کر پائیں گے تو قیام کریں گے، پھر دیکھیں گے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا بیٹھ جائیں گے۔ جی یہ اٹھنا بیٹھنا نقصان دہ نہیں ہے، دین نے چھوٹ دیا ہے، یہ رخصت ہے، تو جب دین نے چھوٹ دیا ہے تو ہمیں تو اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ جی تو من مانی بس بیٹھ گئے، چیئر پہ بیٹھ گئے، حضرت داغے جہاں بیٹھ گئے جی ہاں، آئیں گے بھی تو بڑھیا سے چل کے آئیں گے اور جائیں گے بھی تو تگڑا انداز میں، لیکن مسجد میں کیا ہے درد، بلا شبہ آج
کئی طرح کی پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں. ہم سبھی ان سبوں کے لیے، اپنے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے صحت و عافیت کی دعا مانگے پروردگار عالم کے بارے میں. ہے پریشانی ہی کے لیے تو چھوٹ ہے. یہ سب، یہ رخصت کس کے لیے ہے؟ پریشانی کے لیے نا. یہ چھوٹ ہی نہیں بھائی کہ قرآن پڑھنا فرض ہے، پر اگر زبان کسی بیماری میں مبتلا اگر ہو، زبان بیمار اگر ہے، زخم ہے، زبان میں حرکت نہیں ہو پا رہی ہے، حرکت نہیں دے پا رہے ہیں زبان کو، جی اتنی طاقت نہیں ہے کہ حرکت دیں، اتنا درد، اتنی پریشانی ہے، تو دین نے چھوٹ دیا نا. اس صورت میں بھی نماز فرض ہے. بس زبان نہ چلے لیکن من سے قرآن مقدس کی تلاوت، اور زبان اگر چل رہی ہے تو پھر زبان سے قرآن پڑھنا ہے. تو چھوٹ ہی ہے نا. تو دین میں چھوٹ ہے. اس سے فائدہ کب اٹھائیں گے؟ جب ہم اور آپ ان مسائل سے واقف ہوں گے. آج چند مسائل بیان کیے گئے الحمدللہ. پھر آئیے پہلا دوسرا کلمہ، رکوع اور سجدہ کی تسبیح، پھر ثنا. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہتوں کو صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے، تو ہمیں سیکھنا ہوگا نا، ہمیں کوشش کرنا ہوگا نا. شرم و عار کی بات نہیں میرے دوست، شرم و عار کی بات نہیں ہے. شرم بہت نقصان دہ ہے. اگر یہ شرم ہے، شرم تو اللہ سے ہونا چاہیے، اور شرم اصل میں یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فرما برداری سے نہ مکرے. جی اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ شرم ہے. چلو وقت پہ نماز پڑھا جائے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، نہیں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ شرم ہے. حلال کمانا، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، نہیں تو رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. یہ شرم ہے نا. تو یہ شرم نہیں کہ اب 80 سال عمر ہو گئی تو اب کیسے امام صاحب سے پوچھیں گے کہ ثنا تھوڑا پڑھ کے بتائیے. نہیں، جب تک جسم میں سانس ہے تب تک دین کا حکم ہے کہ پڑھو، تب تک دین کا حکم ہے کہ پڑھو. تو ثنا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت بدن مطلب پورا ٹھیک ہے، لیکن پیشانی پہ کوئی دانہ نکل گیا. اگر سجدہ کریں گے تو دانہ پھٹ کے خون نکلے گا، تو اس کے لیے کیا قیام کھڑا ہو کے کریں اور بیٹھ کے سجدہ اشارہ سے کریں؟ بابو کا سوال یہ ہے کہ اگر پیشانی میں کوئی پھنسی، کوئی پھوڑا وغیرہ نکل آئے، ٹھیک ہے، اگر سجدہ میں پیشانی رکھیں گے تو صورت میں زخم پھٹ کے خون نکلے گا، پیپ بہے گا، تو ایسی صورت میں کیا؟ اگر اس کو صرف ٹچ کر سکتے ہیں اور ناک اگر درست ہے نا، کہ ناک رکھ سکتے ہیں اگر، تو ایسی صورت میں سجدہ کرنا ہے. اگر ناک، پیشانی، اب مان لیجیے پیشانی میں اتنا بڑا زخم ہے کہ اس زخم کی وجہ سے ناک بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اشارے سے نماز پڑھیں گے الحمدللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آنے میں لیٹ ہو جاتا ہے تو 2 رکعت کے بعد آدمی آ کے جماعت لیتا ہے. پھر سے بولیں آپ. 2 رکعت پڑھا دیے، 4 رکعت میں وہاں کے 2 رکعت پڑھا دیے، 2 رکعت بعد آدمی آ رہے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یعنی 2 رکعت. بابو کا سوال ہے کہ جماعت کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، تب میں شامل ہوا، ٹھیک ہے، گویا کہ آپ تیسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں، ہے نا. تو تیسری رکعت میں جب شامل ہو رہے ہیں تو اگر نیت کے الفاظ اگر یاد ہیں تو نیت کے الفاظ پڑھ لیں گے. نہیں یاد اگر ہیں تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور اللہ اکبر پڑھ کر ناف کے نیچے ہاتھ آپ باندھ لیں گے اور چپ ہو جائیں گے، وہاں کچھ نہیں پڑھیں گے. یہ تکبیر تحریمہ ہے، آپ کی نماز یہاں سے شروع ہو گئی ہے، جماعت میں آپ شامل ہو گئے ہیں. اگر درمیان نماز آپ شامل ہوں تو صرف تکبیر تحریمہ پڑھنا ہے، ثنا نہیں پڑھنا ہے، چونکہ ثنا کی جگہ ایک دم ابتدا شروع ہی میں ہے، شروع میں. اب یہاں چونکہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن کی تلاوت سننا واجب ہے. اگر قاعدے اولا میں آئے قاعدے اولا سے شروع کریں. ہاں، قاعدہ اولا میں ان کا سوال ہے کہ میں مسجد میں پہنچا یا پھر سنت پڑھا تو امام 2 رکعتیں مکمل کر قاعدہ میں جا چکے تھے،
اب ہم قادہ سے اٹھنے کا انتظار کریں یا پھر قادہ میں بھی شامل ہو جائیں؟ جی تو قادہ میں وہی تکبیر تحریمہ کھڑا ہو کر کے پڑھ کے قادہ میں شامل ہو جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ ثواب ملے گا، لیکن رکعات کی گنتی تو دوسری سے ہوگی، تیسری سے ہوگی، ہے نا، کیونکہ رکعات کی گنتی کے لیے امام کو قیام میں پانا نہیں تو رکوع میں پانا یہ ضروری ہے۔ حضرت جی۔ مسئلہ کہ اگر اب جیسے فجر کا بتائے کہ اگر باہر جیسے فجر کا جماعت شروع ہو چکا ہے، امام نماز پڑھا رہے اور باہر سے آتے آتے اس کو یہ ہے کہ اگر نماز پڑھیں گے سنت تو فرض نماز چھوٹ جائے گا، امام سلام پھیر دیں، تو اس حالت میں کیا کریں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر فجر کی جماعت شروع ہو چکی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم سنت پڑھ کر کے امام کو قادہ میں پا لیں گے، تو شریعت کا حکم ہے کہ تم سنت پہلے پڑھ لو۔ اگر یقین ہے یہ کہ سنت پڑھیں گے تو امام کو قادہ میں بھی نہیں پائیں گے تو سنتیں چھوڑ دیں گے، جماعت میں شامل ہو جائیں گے، امام کو پا لیں گے ہم۔ وہ سنت زیادہ تر فقہا کا موقف یہی ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ہی پڑھیں، پر ہمارے کچھ بزرگوں کی تحقیق یہ بھی ہے کہ وقت صحیح باقی اگر ہے نا، یعنی فجر کے فرض پڑھنے کے بعد وقت صحیح باقی اگر ہے تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، پر بہتر طریقہ یہی ہے، زیادہ تر فقہا کا موقف یہی ہے کہ سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد وہ چھٹی ہوئی سنت پڑھ لیں۔ قضا بول کے پڑھنا ہے؟ جی ہاں، قضا بول کے پڑھنا ہوگا۔